بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر. 28 جنوری ہے اور دن ہے بدھ کا. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تفصیل پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. کہنا چاہیے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کی ادروائز صحت بالکل ٹھیک ہے، اور آنکھ کا جو مسئلہ تھا، آنکھ میں بلڈ، ایک رائٹ آنکھ میں جو ہے وہ بلڈ وغیرہ آیا ہوا تھا، اور اس کے لیے انجیکشن لگایا گیا، کچھ سرجری کی گئی ہے. آلموسٹ یہ 30 سے 35 منٹ کا یہ تھا جی، جو پوری جو آپریشن کیا گیا ہے اور پورا جو کیا گیا ہے، کام کیا گیا، ٹریٹمنٹ دیا گیا، 35 منٹ کا تھا. اور اس کے بعد کافی دیر تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہیں رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو واپس شفٹ کیا گیا. اور اس کے بعد آج بھی عمران خان صاحب کو وزٹ کیا ہے پرنس کے ڈاکٹرز نے، انہی ڈاکٹرز نے جنہوں نے آپریٹ کیا ہے. اور اس کے بعد اب فردر جو ہے اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کو دوبارہ پرنس ہاسپٹل میں لایا جائے گا، اور ان کو دوبارہ سے لا کے ان کا فردر جو ہے ٹریٹمنٹ وہ بھی کیا جائے گا. ابھی تک عمران خان صاحب کی فیملی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور ان کو انفارم نہیں کیا گیا تھا. اس لیے آج پھر پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مشترکہ طور پر ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب تھے اس میں، بیرسٹر گوہر تھے، اور راجہ ناصر عباس صاحب تھے، دیگر رہنما تھے. اور اس میں اس پریس کانفرنس کو تمام ٹیلی ویژن چینلز نے بالکل اس کا بلیک آؤٹ کیا اور اس کو ایئر نہیں کیا گیا. باقاعدہ طور پر ہدایات تھیں کہ اب اس سے متعلق، عمران خان صاحب سے متعلق یا صحت سے متعلق یا ان کی سرجری سے متعلق کسی قسم کی کوئی خبر جو ہے وہ ٹیلی ویژن چینل پہ نشر نہ کی جائے. اور اس طریقے سے جو طویل پریس کانفرنس تھی کافی تفصیلی تھی، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور اس 1 پوائنٹ ایجنڈے میں یہ بات کی گئی کہ فار پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے، اور فرسٹ پریورٹی پہ عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے ان کو ملاقات کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ خود آبزرو کر سکیں، خود مل سکیں اور خود خیریت دریافت کر سکیں. اور پھر ایک اور مطالبہ کیا گیا کہ فی الفور شوکت خانم ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ایکسیس دی جائے، اور انڈیپینڈنٹلی بھی ایک اوپینین آنی چاہیے تاکہ تسلی ہو سکے. لیکن ابھی تک جو ہمارے حکمران ہیں جناب فیلڈ مارشل، ان کی طرف سے ابھی کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کی کوئی بات نہیں کی جا رہی، اور وہاں پہ معاملہ وہی ہے، نو لفٹ کا بورڈ انہوں نے لگایا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کل پھر ملاقات کا دن ہے سہیل آفریدی صاحب کا، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات کا دن ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ سہیل آفریدی صاحب نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے، اور مزید جو نام ہیں کل ملاقاتوں کے دن کے لیے دیے گئے ہیں، اور وہ سہیل آفریدی صاحب ہیں، مینا خان ہیں، شفیع جان ہیں، فخر جہان ہیں، فلق ناز ہیں، اور اجاز خان ہیں. ان رہنماؤں کے نام دیے گئے ہیں، 6 رہنماؤں کے نام دیے گئے ہیں. یہ جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا اعلان سہیل آفریدی صاحب نے تو کافی دیر پہلے کر دیا تھا، پچھلے ہفتے کر دیا تھا کہ وہ جمعرات کو جائیں گے. لیکن جیسے ہی جمعرات سے پہلے ہی، یعنی کہ آج کے دن، سہیل آفریدی صاحب کے خلاف جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور اسلام آباد کی عدالت نے کیے ہیں. اور یہ سینئر سول جج ہیں عباس شاہ صاحب، ان کی عدالت نے یہ کام کیا ہے جی. کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے ان سے بار بار یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ 9 مئی کا ذمہ دار کون ہے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ میں آج بھی انہوں نے بتا دیا ہے، کیونکہ یہ 28 تاریخ کا ٹویٹ ہے، آج کا ٹویٹ ہے. اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے میرے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی، پھر منشیات اور سمگلنگ کے جھوٹے الزامات لگائے گئے، اور پھر دہشت گردوں سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد میرے آبائی علاقے کی عوام کو زبردستی انخلا پر مجبور کر دیا گیا تاکہ مجھے سیاسی طور پر نقصان پہنچایا جا سکے. 9 مئی کے کسی کیس میں انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں ہے، اور آج تک نہیں تھا، لیکن جب کہ باقی سارے وار خالی ہو گئے ہیں، خالی چلے گئے ہیں، کوئی بھی حملہ ان کا کامیاب نہیں ہوا، کوئی بھی ان کا بیانیہ کامیاب نہیں ہوا، تو اب 9 مئی کے کیسز میں میرا نام دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ ایک پنجاب فورینزک لیب کی ایک رپورٹ بھی جاری کی گئی تھی، اور اس میں سارے کا سارے پکڑے گئے کہ جو ویڈیوز وہ دکھا رہے ہیں وہ تھی زمان پارک کی ویڈیو تھی، اور زمان پارک، اور وہ بھی 1 مہینہ پہلے کی ویڈیو تھی، اور اس کو جوڑ دیا گیا تھا 9 مئی سے. تو وہ جب سارے پکڑے گئے تو پھر عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایڈمٹ کیا تھا کہ ہاں وہ ویڈیو بالکل غلط ہے، اور وہ فورینزک لیب کی طرف سے جو دکھائی گئی ہے. تو اس ایڈمیشن کے باوجود
ان کو 9 مئی میں ڈالا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ڈالا جا رہا ہے. تو اس کے بعد شہریار سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ پوری قوم کو یہ بات پتہ ہے کہ جس نے CCTV فوٹیج چرائی اسی نے 9 مئی کرایا, اور اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ میرے پاس تحریک انصاف کے خلاف اتنی محنت اور سازشیں کرنے کی بجائے ان لوگوں کو پاکستانی قوم کے اصل نمائندے عمران خان کے ساتھ جا کر جیل میں بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے, تاکہ ان کے اپنے پیدا کردہ بحرانوں اور مسائل سے پاکستان آگے بڑھ سکے اور یہاں دیر پا امن قائم ہو. یہ سہیل افریدی صاحب نے واضح طور پر ایک میسج کنوے کر دیا ہے, اوپن ٹویٹ کیا ہے, اور ٹویٹ کے ذریعے ہی ان کو جواب دے دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ 9 مئی کا معاملہ جو ہے یہ جڑا ہوا ہے جس نے CCTV فوٹیج چرائی. اب ایک اور بات بھی ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں حکومت جب سے آئی ہے, یہ ریڈیو پاکستان پشاور پہ جو حملہ ہوا تھا اس کی بھی انکوائری صوبائی حکومت کر رہی ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کمیشن بنایا ہے, پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی ہے, اور اس کا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور پھر یہ کہ خیبر پختونخوا میں 9 مئی کے جتنے بھی مقدمات تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں, اور اس کے اپوزٹ ایک نیا سٹانس جو ہے وہ آ رہا ہے, اور خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس 9 مئی کی تحقیقات کروانا چاہتی ہے. اب اسی لیے بھی سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ انڈر پریشر ان کو کیا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی انکوائری ہو گئی اور پتہ چل گیا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ریڈیو پاکستان پشاور کیسے جلا تھا اور کس نے جلوایا تھا اور فوٹیج کس نے بنائی تھی, اور پھر میڈیا کو کیا کیا بریف کیا گیا تھا کہ اس خبر کو کیسے آگے بڑھانا ہے, وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور ظاہر ہے خیبر پختونخوا کا میڈیا ہے اور ان کو بہت سارا علم ہے, تو اب وہ سارا جو عقدہ کھلنے لگا ہے تو اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ایک اور کام کیا گیا ہے, ڈاکٹر امجد صاحب ہیں, قومی اسمبلی میں MNA ہیں, ان کے خلاف بھی بغاوت کا اور غداری کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. تو یہ ان کو شاید, اور وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر امجد علی خان جو ہیں وہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا میں وہ 3 پیس کمیٹی ایک بنائی گئی تھی, اور طالبان کے خلاف مزاحمت کے لیے اس کمیٹی کے وہ ہیڈ تھے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماضی میں جنہوں نے جو خدمات انجام دیں انہی کو آج یہ نشانہ بنا رہی ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ. شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو غدار ساز فیکٹریاں اور دہشت گرد بنانے کی جو فیکٹریاں ہیں یہ اس طریقے سے کھولی جا رہی ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں یہ غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں ملک دشمن ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ان کو میرا خیال ہے کہ شرم آنی چاہیے. اس کے علاوہ کم از کم الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑی سی شرم کر لیں اور اس طریقے سے ایسی حرکتیں نہ کریں جو کہ پچھلے 78 سال سے ہو رہی ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, اور اپنے گریبانوں میں جھانک دیں اور اپنی غلطیوں کا احساس کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں اگر واقعتاً آپ پاکستان سے کوئی دلچسپی رکھتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں جو دلچسپی میرے سامنے آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے اور اس پوری کی پوری رجیم کی 4.25 سال کی کارکردگی اس وقت کیا ہے. آج 6 ماہ میری حکومت نے 1254 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے. 6 ماہ میں, صرف 6 ماہ میں 1254 ارب روپے کا بیرونی قرضہ لیا ہے, اور گزشتہ سال 280 ارب زیادہ ہے گزشتہ سال سے. تو قرضہ بڑھ رہا ہے اور قرضے کی معیشت چل رہی ہے, اور یہ قرضے کہاں تقسیم ہو رہے ہیں, یہ قرضوں کی رقم کہاں جا رہی ہے, یہ جا رہی ہے عللوں تللوں پہ. اور آج ہی کی خبر ہے کہ IG پنجاب پولیس نے 43 کروڑ روپے مانگے ہیں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں ان کی گاڑیوں کے لیے اور ان کی سیکورٹی کے لیے 43 کروڑ روپے مانگے ہیں. اور اس وقت انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی ذمہ داری کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جتنی بھی مخالف آوازیں ہیں, خواہ وہ سیاستدانوں کی ہیں, وکیلوں کی ہیں, صحافیوں کی ہیں, ججز کی ہیں, ان سب مخالف آوازوں کو پکڑا جائے اور ان کو سزائیں سنوائی جائیں. کسی کو 10 سال, کسی کو 20 سال, کسی کو 80 سال, 85 سال تک سزائیں سنوائی جائیں. یہ ان کو کیا جا رہا ہے. اور جولائی سے دسمبر تک 17 ارب 67 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی ملی. وہ اس کے علاوہ ہے, قرضوں کے علاوہ 17 ارب کی گرانٹ وہ بھی علیحدہ ہے, اور 1254 ارب کا قرضہ الگ ہے, گرانٹ بھی ملی ہے. اور بیرونی معاملے سے 1272 ارب روپیہ جو ہے وہ آیا ہے, اور یہ گیا کہاں ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور پاکستان میں غربت, مہنگائی, بے روزگاری عروج پر ہے. اگلی ایک اور خبر ہے جی, وہ بھی ذرا سن لیں تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. 2025-26 غیر ملکی سرمایہ کاری میں
44% جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری میں 44% کمی ہوئی ہے، اور 7,62,000 پاکستانی جو ہے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ پہلی ششماہی میں معاشی استحکام کے بارے میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.174 ارب ڈالر کا ریکارڈ، مہنگائی 5 سے 6% چلے گی جی، اور مسلسل جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف آلو جو ہے، ویسے تو تمام ہماری اجناس جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی تھیں، کاٹن ایکسپورٹ ہوتی تھی، آلو ایکسپورٹ ہوتا تھا، مکئی جاتی تھی، گندم جاتی تھی، اور اس سے ہم زر مبادلہ کماتے تھے اور کسان بھی خوشحال ہوتا تھا۔ لیکن گندم جو ہے وہ کسان سے 2200 روپے خریدی گئی، اور اس وقت وہی گندم جو ہے وہ 5000 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے، یعنی گورنمنٹ نے نہیں خریدی، کنٹرول ریٹ اس کا توڑا گیا اور کسانوں کو برباد کیا گیا، اور وہی 2200 روپے والی خریدی ہوئی گندم اس وقت 5000 روپے فی من جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچی جا رہی ہے، اور آٹا جو ہے وہ 150 روپے فی کلو سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ یہی کارکردگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ سارے کا سارا اس وقت بھی جو پوری کی پوری اسٹیٹ مشینری ہے، پوری کی پوری حکومتی مشینری ہے، وہ کہاں لگی ہوئی ہے؟ وہ اسی کام پہ لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے مخالفین کو دبایا۔ پاکستان کی معیشت پہ کسی قسم کا کوئی نہیں ہے جی توجہ۔ اگلی خبر جو ہے وہ ایک اور بھی آپ کو دیتے چلیں، کیونکہ شاید اس کے علاوہ ایک اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے۔ ملک ریاض صاحب ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بزنس ٹائکون ہے، اور ان کو صرف ایک ان کا قصور ہے کہ انہوں نے وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا القادر ٹیسٹ میں، اور اس کے بعد وہ دبئی میں ہے، اپنا سارا وہ کیپٹل وہ ہے ان کا دبئی میں ہے، وہاں پہ وہ پروجیکٹ لانچ کر چکے ہیں، اور دبئی اور یو اے کی اکانومی کو بوسٹ مل رہا ہے۔ اور پاکستان میں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ آج مال آف لاہور ہے، بڑا مشہور مال ہے، شاپنگ مال، اور اس کو ضبط کر لیا گیا ہے، بحق سرکار اس کو ضبط کر لیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے بحریہ ٹاؤن کو بھی ڈی ایچ اے میں ضم کرنے کا ارادہ ہے۔ تو ہے قواقع کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ اسی طریقے سے یہ جو معدنیات کا یہ تو ترا وادی کا جو ہے، آج پھر اس کی ایک اور ایکسٹینشن آ گئی ہے کہ ترا وادی میں جی ماربل بہت ہے، مہنگے پتھر ہیں، مہنگی معدنیات ہیں، اور وہ کس نے نکالنی ہے، کیسے نکالنی ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے عوام کا جو ان کی ملکیت ہیں، ذاتی جائیدادیں ہیں، ان کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کی اکانومی صحیح ہو؟ تو لہٰذا یہ ایک باقاعدہ طور پہ پالیسی ہونی چاہیے فیڈرل لیول پہ، اور فیڈرل لیول پہ پالیسی بنا کے ان معدنیات کو، ان پتھروں کو، قیمتی پتھروں کو وہ بھی کنٹرول کیا جائے۔ تو یہ صورتحال اصل معاملہ یہی ہے۔ ترا میں جو ہوا، خیبر میں آج علیمہ خان صاحبہ خیبر پہنچی ہوئی تھی، ضلع خیبر میں، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے جو ڈسپلیس ہوئے ہیں لوگ، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور ان کے ساتھ ملی ہیں، اور اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی مسلسل یہ کر رہی ہے جی، دکھوں کا مداوع کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے خالد جمیل صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں بہت اچھے، اور ان کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف ایک اسی طریقے سے ایک غداری، بغاوت اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا، تو میجسٹریٹ نے وہ ڈسچارج کر دیا تھا۔ آج گورنمنٹ کی درخواست پہ جو ہے وہ مقدمہ دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے افضل مجوکا صاحب کی عدالت نے، یہ بھی آج ہوا ہے۔ تو یہ جو آپ نے بتا رہا تھا کہ ججز کی سیکورٹی کے لیے آئی جی پنجاب نے 23 کروڑ، میں نے پہلے 43 بولا تھا، اس کے لیے معذرت، 23 کروڑ 86,45,000 روپے کی نئی گاڑیاں خریدنے کی سمری مریم نواز کو بھجوا دی ہے۔ ججوں کے لیے 11 نئی بڑی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک گاڑی کی قیمت 1 کروڑ 28,95,000 روپے ہے۔ بلٹ پروف بنانے پر 9 کروڑ 68 لاکھ روپے مزید خرچ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی آج جو سب سے امپورٹنٹ ایک اور سٹوری بھی ہے، اور وہ ہے شہید اشرف شریف صاحب کی جو ہے اہلیہ اور ہماری بہن سمیہ ارشد، انہوں نے ایک اپلیکیشن فائل کی ہے وفاقی آئینی عدالت میں۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، لیکن ان شارٹ یہ کہ انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے، ایک درخواست فائل کی ہے، کیونکہ اطلاعات یہ تھیں کہ وفاقی آئینی عدالت جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ اس مقدمے کو بند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لاسٹ ہیئرنگ پہ کوئی وکیل
جو ہے وہ نہیں آ سکا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ تحریری طور پر دے دیں، میں اب اس پہ حکم جاری کروں گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مقدمہ اب کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے۔ تو سمیہ ارشد نے یہ اپلیکیشن دی ہے کہ بالکل بھی یہ مقدمہ آپ بند نہ کریں، بلکہ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل جو ہیں انٹرنیشنل ماہرین کی موجودگی میں اور ان کو بھی شامل کریں، ملک کے اندر بھی کمیشن میں اہم ایکسپرٹس ان کو شامل کریں، ایک انٹرنیشنلی ایک اس کو ایڈریس کیا جائے، اور انٹرنیشنل مبصرین اور انٹرنیشنل انویسٹیگیٹرز کو شامل کر کے ایک انویسٹیگیشن کمیشن بنایا جائے، وہ اس کو پروب کرے۔ اور نمبر 1، نمبر 2 یہ کہ جو 9 افراد جن کو ارشد شریف صاحب کی والدہ مرحومہ نے FIR میں نامزد کیا تھا، جس میں اس وقت کے آرمی چیف، اس وقت کے DGISI اور DGC اور بریگیڈیئر صاحب اور مختلف جو لوگ تھے، ان سب کو انہوں نے کہا تھا کہ 9 افراد ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، ان کے خلاف تحقیقات کری جائیں، اور ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کی جائے، اور ان کی جائیدادیں فریز کی جائیں، ان تمام افراد کی جن کے خلاف شہید ارشد شریف صاحب کی والدہ نے درخواست دی تھی، اور وہ درخواست ابھی تک موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک ان کی طرف سے بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے، اور یہ درخواست فائل کی گئی ہے، اور یہ لیکن اس خبر کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں بھی، تو لہٰذا یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو حضرات ہیں اس کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آج دیکھی جا سکتی ہے۔ اور یہ میرے سامنے اس وقت جو پریئر کی گئی ہے، خاص طور پہ جس کو استدعا بولتے ہیں، اس میں ٹوٹل 4 جو ہیں وہ دی گئی ہیں، 4 استدعائیں کی ہیں، 4 گزارشات کی گئی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک اور بات بھی کی گئی ہے کہ SJIT اور FFT کی جتنی بھی انویسٹیگیشن اب تک ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے شہید ارشد شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ وہ تمام ڈاکومنٹس شیئر کی جائیں فوری طور پر۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 9 افراد جو نامینیٹ کیے گئے تھے FIR میں شہید ارشد شریف کے قتل میں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں بھی ان کا ذکر موجود ہے، اور اس لیے یہ ایشور کیا جائے کہ ان کی حرکات اور ان کی نقل و حرکت محدود کی جائے، اور مقدمے کو ایکسپیڈائٹلی آگے بڑھایا جائے، اور یہ چیزیں اور کینین کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ کینیا کے ساتھ جو MLA ہوا اس کے اکارڈنگلی بھی آگے فردر پروسیڈ کیا جائے۔ یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے، یہ معاملہ ہے جناب۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن شہید ارشد شریف کا معاملہ ابھی تک موجود ہے اور یہ ختم نہیں ہوا۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن ابھی ختم نہیں ہو رہا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔